تو ممکن نہیں ہے کہ ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار اگر دوسرا اس کو گالی دیتا ہے یا چڑھاتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کرتا ہے، بےطرح چھیڑتا ہے، اگر ایک برداشت کرے تو دوسرا بھی ایک بار کرے گا، دو بار کرے گا، تین بار کرے گا، چار بار کرے گا، آخر کو وہ بھی خاموش ہو جائے گا۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ کوئی اٹھ کر اس بات کو ماننے کے لیے پہل کرے، کوئی خدا کے کلام کو قبول کرے، کوئی اپنا دل خدا کو دے، وہ اپنی زندگی خدا کو دے، کوئی اپنے چال چلن سے خدا کے جلال کو ظاہر کرے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم خدا کی پرستش کرنے والے ہیں، ہم خدا کی حضوری میں بیٹھنے والے ہیں۔ میرے عزیز، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر ایک شخص برداشت کرتا ہے تو دوسرا بھی کچھ دیر کے بعد شاید اس سے بھی بہتر ہو جائے۔ اس لیے ہمیں برداشت کرنا ہے، ہمیں تحمل کرنا ہے، ہمیں صبر سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، ہمیں گالی کے بدلے گالی نہیں دینا۔ خدا کا کلام تو فرماتا ہے کہ اگر تیرے ایک گال پر تماچا مارتا ہے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ یہ تو بڑی دور ہے کہ ہم تماچا کھا کر دوسری گال اس کی طرف پھیر دیں۔ ہمیں پہلے اگر کوئی چڑھا کر بات کر رہا ہے تو اس کو برداشت کرنا ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ بیجا، جس طرح کلام خدا میں آپ نے کئی بار سنا ہے کہ جو حنا کی سوکن تھی، فننا ایک گھر میں ہی رہتی تھی اور وہ سے بے طرح چھیڑتی رہتی تھی بغیر وجہ تو، لیکن پھر بھی حنا جو ہے وہ برداشت کرتی تھی، اور آخرکار ایک دن خدا نے اس کو اجر دیا اور خدا نے اس کو وہ خوشیاں عطا کی جن سے وہ محروم تھی، اور پھر خدا نے اس کا نام کتاب حیات میں، زندگی کی کتاب میں، کتاب مقدس میں اس قدر سنہری حروف میں لکھا کہ خدا نے اسے ایسا بیٹا دیا کہ جس نے بنی اسرائیل پر حکومت کی، بنی اسرائیل کے لیے کہانت کی، خدمت سار انجام دی۔ بنی اسرائیل میں وہ چمکتا دھمکتا ستارہ رہا ہے اور آج بھی وہ سرایا جاتا ہے، اور اس نے اپنی زندگی خداوند کو دی، اور اس کا عمل ایسا تھا کہ جب وہ پورا بھی ہو گیا تو اس نے آواز بلند سارے اسرائیل کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا اگر مجھ پر کسی کا کچھ ہے، میں نے کسی کا کچھ دینا ہے، میں نے کسی سے نام صافی کی ہے، میں نے کسی کا حق چھینا ہے تو وہ مجھ سے طلب کر لے۔ کوئی اس پر کوئی عیب نہ لگا سکا۔ میرے عزیز، آپ اپنے گھروں کی فضا کو پاک کریں، اپنی نسلوں کو برکت دینے کے لیے، بحال کرنے کے لیے، سرفراز کرنے کے لیے، ان کا نام پیدا کرنے کے لیے اپنی زبان پر کنٹرول کریں، اپنے خیالات پر کنٹرول کریں، اپنے جذبات پر کنٹرول کریں، اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر جب خداوند یسوع اپنے لاکھوں لاکھ فرشتوں کے ساتھ آسمان سے زمین پر آئے گا، اور جو لوگ اس کے کلام کو ماننے والے ہوں گے، جس طرح متی رسول اپنے بیان میں یہ بتا رہا ہے کہ جب خداوند یسوع لاکھوں لاکھ فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا، لڑائی کرنے والوں سے برداشت کرنے والوں کو جدا کرے گا۔ اور اگر دونوں پارٹیاں لڑائی کرنے والی ہوں تو پھر یسوع کے ساتھ کون جائے گا؟ ہمیں یسوع کے لیے برداشت کرنا ہے اور دونوں کو تیاری کرنی ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ آسمان پر جائیں۔ کلام خدا میں افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع ایسی جلالی کلیسیا کو آسمان پر لے کر جائے گا جس کے بدن میں نہ کوئی داغ ہو نہ جھری ہو۔ میرے عزیز، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمارے اعمال و افعال، ہمارا کردار
इस जमीन पर रहते हुए हमारे काम जो कुछ हम करते हैं ऐसे होने चाहिए जो खुदा को पसंद आए, जिनसे खुदावन के नाम को जलाल मिले। हमारी जिंदगियों का मालिक वो है, उसने हमको इस जमीन पर पैदा किया है, फिर यीशु ने हमारे लिए आसमान को छोड़ा है और जमीन पर वो इंसान बना है। अगरचे कलाम खुदा में लिखा है कि अगरचे वो खुदा था, उसने अपने आप को खाली कर दिया, उसने इंसानी शक्ल अख्तियार की, इंसानों के मुशाबिह हो गया, उसने उस कुदरत को, उस अख्तियार को एक तरफ रखकर इंसानों के मुशाबिह होके अपने आप को यहाँ तक फरमा बरदार बनाया कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत को वाला की। अगर उसने हमारे लिए जान दी है तो हम अपने जज्बात क्यों नहीं उसके लिए दे देते, हम अपने ख्यालात क्यों नहीं उसके लिए देते, हम अपनी ऐशो इज्जत, हम अपने काम जिनसे हम खुदा के नाम को जलाल नहीं देते बल्कि उसके लिए हम ठोकर का सबब हैं। मेरे अजीज, हमें खुदावन यीशु के नाम को जलाल देना है और फिर उसके लिए तैयारी करनी है। लिखा है कि उसका छात उसके हाथ में है और वो अपने खलिहान को खूब साफ करेगा। वो हमारे बदन में कोई दाग या झुर्री नहीं देखना चाहता। ज़बूर की किताब में मुसन्निफ कहता है कि खुदावन के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक हो, जिसके दिल से गंदी गालें ना निकलती हो, खून रेजियां ना निकलती हो, दूसरों के लिए ऐबजोई ना निकलते हो, दूसरों के लिए नफरत ना हो, दूसरों का बुरा सोचने वाले ना हो, बल्कि जिनके अंदर मोहब्बत हो, जो दूसरों के लिए भलाई के मंसूबे रखते हो, जो दूसरों के लिए बेहतरी सोचते हो। कलाम खुदा फरमाता है कि उसका छाछ उसके हाथ में है, वो अपने खलिहान को खूब साफ करेगा। लिखा है कि वो गेहूं को तो अपने खत्ते में जमा करेगा, लेकिन भूसी को उस आग में जो बुझने वाली है। हम आग लगाते हैं, 1 घंटा जलती है, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे ऐसे बुझ जाती है। लेकिन कलाम खुदा फरमाता है कि वो भूसी को उस आग में डालेगा जो बुझने की नहीं है। और कलाम खुदा में इस तरह मैं 2 ग्रोहों का जिक्र कर रहा था। मत्ती रसूल इस कलाम को, इस बात को कलमबंद करता है कि जब खुदावंद यीशु लाखों लाख फरिश्तों के साथ आएगा तो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा, रास्तबाजों को नारास्तों से जुदा करेगा, बर्दाश्त करने वालों को झगड़ने वालों से जुदा करेगा। और फिर वो कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, लो हमेशा की जिंदगी को जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे घर में उतारा, मैं बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, मैं कैद में था, तुम मेरे पास आए। वो कहेंगे, खुदावन कब तू हमारे पास आया? हमने तुझे खाना नहीं खिलाया, पानी नहीं पिलाया, तेरी खबर नहीं ली, तू तो हमारे पास आया ही नहीं। लेकिन खुदावन यीशु कहेगा, जब तुमने इन छोटों के साथ ऐसा किया है, जब मैं तुम्हारी मोहब्बत का भूखा था, मैंने तुमसे कलाम किया, मैंने तुम पर यह आश्कारा किया, मैंने कहा अगर कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारता है दूसरा उसकी तरफ फेर दे, तो मैंने कहा कि लिखा था कि अपने दुश्मनों से अदावत
دعا کرو. مجھے اس بات کی بھوک تھی کہ تم اپنے دشمنوں سے محبت کرو. مجھے اس بات کی بھوک تھی کہ تم اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. اور اگر تم نے ایسا کر دیا تو تم نے اس کی بھوک مٹا دی, تم نے اسے سیر کر دیا, تم نے اسے آسودہ کر دیا, تم نے اس کے کلام کو مان لیا, تم نے قبول کر لیا. اور پھر ممکن ہے کہ وہ خوشی سے کہے کہ لو اس ہمیشہ کی زندگی کو جو تمہارے لیے تیار کی گئی. لیکن کلام خدا میں لکھا ہے کہ پھر وہ بھوسی سے, بکریوں سے, نراستوں سے, دوسرے گروہ سے, طریقے کی پیروی کرنے والوں سے, جسم کی خواہشوں کو پورا کرنے والوں سے کہے گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا, میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی, میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا, میں قید میں تھا تم میرے پاس, میں بیمار تھا تم نے میری خبر نہ لی. وہ بھی کہیں گے خداوند تو کب آیا؟ اور خداوند یسوع کہے گا جب میں نے بار بار تم سے کلام کیا اور محبت کا درس دیا اور پھر اپنی محبت کو تمہارے سامنے اس طرح پیش کیا کہ میں نے تمہارے لیے اپنے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا, میں نے تمہارے لیے اپنی میری داڑھی نوچی گئی, میرے منہ پر تمہارے لیے تماچے مارے گئے, میرے منہ پر تمہارے گناہوں کے سبب سے تھوکا گیا, میرے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگائے گئے, میری پسلی میں نیزہ مارا گیا, مجھے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا, میں نے سب انسانوں سے بڑھ کر شرمندگی کی پرواہ نہ کی, شرمندگی کو اپنے اوپر لے لیا تمہارے لیے. لیکن تم نے میری کوئی قدر نہ جانی, تم نے اپنے گھمنڈ کو نہ چھوڑا, تم نے اپنی میں کو نہ چھوڑا, تم نے اپنے فخر کو نہ چھوڑا. خداوند یسوع نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے, اپنے غرور کو, گھمنڈ کو ترک کرے. اگر ہم خداوند کے لوگ ہیں اور ایسا کریں گے تو پھر تو یقیناً ہم گیہوں میں شامل ہوں گے, لیکن بوسی بھی ہوں گے تو پھر کہے گا اے ملاؤنو میری نظروں سے اس جگہ پر چلے جاؤ جو اس آگ میں چلے جو ہمیشہ جلنے والی ہے, جو کبھی بجھنے والی نہیں, جس کے لیے یوحنا کہتا ہے اس کا چھاچ اس کے ہاتھ میں ہے, وہ اپنے کلیان کو خوب صاف کرے گا, گیہوں کو تو اپنے کھتے میں جمع کرے گا, لیکن بھوسی کو اس آگ میں ڈالے گا جو بجھنے کی نہیں ہے. مکاشفہ کی کتاب میں بھی لکھا ہے مگر کتے, جادوگر, حرام کار, خونی, بت پرست, جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا. کبھی کبھی لڑائی جھگڑوں میں ہمیں جھوٹی باتیں گھڑ کر بھی بیان کرنا پڑتی ہے اپنی بڑائی کے لیے, اپنی اونچائی کے لیے, اپنے قد کے لیے کہ میں بڑا ہو جاؤں, میری بات بڑی ہو جائے. لیکن کلام فرماتا ہے کہ ہر ایک جھوٹی بات کا گھڑنے والا اس ہمیشہ کی زندگی سے محروم رہے گا. اس لیے میرے عزیز میں نہیں چاہتا کہ میں کسی اور طرف چلا جاؤں, لمبا ٹاپک ہو جائے. سو آج اس کلام کے مطابق آپ سے التماس کرتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اور آپ کی بھلائی کے لیے, آپ کی بہتری کے لیے, اس بات کے لیے کہ خدا نے ہمیں اس جگہ پر اس لیے کھڑا کیا ہے کہ ہم لاکھوں روحوں کی نجات کے لیے مانگیں, لاکھوں روحوں کی نجات کے لیے فکر کریں. اور اگر آپ سے کلام خدا کے مطابق آپ کی زندگی میں یہ بات اتری ہے کہ آپ اس حصے میں جائیں جہاں پر راست باز ہوں گے, بھیڑیں ہوں گی, گیہوں ہوگا, اچھے لوگ ہوں گے,
ہمیشہ کی زندگی پانے والے ہوں گے، آپ کا حصہ وہاں پر ہو اور اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور کوشش کریں کہ آپ کے گھروں کی فضا پاک ہو، آپ کے گھروں کی فضا خداوند یسوع مسیح کی پرستش میں گیت گنگناتے ہوں، کلام کی آوازیں آتی ہوں، آپ کے گھروں سے خدا کی حضوری میں خوشی کے ترانے، حمد و ثنا کے نذرانے پیش ہوں، نہ کہ کوئی لڑائی جھگڑے سنے اور کوئی کچھ کہے یا کوئی کچھ کہے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، آئیں اپنا دل خداوند کو دیں، آئیں خداوند کی حضوری میں اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ خداوند یسوع اپنا چھاج اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، وہ اپنا کلیان خوب صاف کرنے والا ہے، وہ کسی کی بات کو نہیں سنے گا، وہ کسی کی گواہی نہیں سنے گا، وہ کسی کی بات پر غور نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا ہے، اور اس کے منہ سے جو آگ نکلے گی وہی ہر ایک کے کام کو ظاہر کر دے گی۔ اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کے لیے آپ تیاری کریں، اپنا دل اسے دیں، اپنی زندگی اسے دیں، تاکہ آپ کا حصہ ہمیشہ کی زندگی ہو، آپ کا حصہ آسمان ہو، آپ کا حصہ یسوع کی حضوری ہو، آپ کا حصہ وہاں ہو جہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے، آپ کا حصہ وہاں پر ہو جہاں سونے کی شرکت سڑکیں ہیں، جہاں پر ہیرے جواہرات کے دروازے ہیں، جہاں پر خوشی ہی خوشی ہے، جہاں نہ بھوک ہوگی، نہ پیاس ہوگی، نہ نالہ ہوگا، نہ درد ہوگا، نہ رنج ہوگا، نہ ماتم ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ آنسو ہوں گے، وہاں پر خوشی ہی خوشی ہوگی۔ اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس خوشی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دھیمی آواز میں دعا میں لگ جائیں۔ ہر ایک زندگی خداوند کی حضوری میں اس کلام کو اپنے دل میں لیں، خداوند سے مانگیں کہ اے خداوند مجھے اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخشیں، یہ کلام میرے دل میں ذخیرہ ہو جائے، میں اسے اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کر لوں۔ ہالے لویا۔ پیاری بہن ارشاد سے